نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن سنابحي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تودع العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه واذا استنصر خرجت الخطايا من انفه وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له۔ عزیزان محترم، وضو کے فضائل کے حوالے سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حدیث کا ترجمہ کیا جائے گا، اس کے بعد وضو کے ضروری مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات کہ دین اسلام کامل اور مکمل دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دین اتارا، اس دین کے اندر کسی چیز کی کمی موجود نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اس دین کے اندر مکمل فلاح اور کامیابی کے احکامات موجود ہیں، اور وضو جو طہارت کا ایک بنیادی حصہ ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں۔ جب حدیث کا ترجمہ ہم کریں گے تو وضو کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلے گا۔ حضرت عبداللہ بن سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا تودع العبد المومن، کہ جب بندہ مومن وضو کرنے لگتا ہے، فمدمد، اور وضو کرتے ہوئے جب سب سے پہلے کلی کرتا ہے تو خرجت الخطایا من فیہ، تو اس کے منہ کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں کلی کرتے ہوئے۔ وَإِذَا اسْتَنْصَرَ، اور جب ناک میں پانی ڈال کر اچھے سے ناک کو جھاڑتا ہے، صاف کرتا ہے، تو خرجت الخطایا من انفہ، اس کے ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ناک کے گناہوں کا مطلب یہ ہے کہ ناک کے ذریعے کوئی غلط خوشبو سونگی، یا دماغ کے اندر برے خیالات تھے جتنے بھی تھے، تو جب ناک کو جھاڑتا ہے تو وہ سارے بری سوچوں کے جتنے بھی اس نے گناہ کیے وہ سارے جھڑ جاتے ہیں۔ آگے حدیث میں وارد ہے فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ، جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو خرجت الخطایا من وجهه، تو اس کے چہرے کی ساری خطائیں نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے دونوں آنکھوں کی جو پلکیں ہیں ان کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ آنکھوں کے پلکوں کے جو گناہ ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ آنکھوں کے پلکوں کے گناہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی کسی طرف بد نگاہی کرتا ہے، کسی بری چیز کی طرف دیکھتا ہے، بے پردہ جو ہے نا مستورات کو دیکھتا ہے، بے پردگی، بد نظری، یا آنکھ سے کوئی غلط اشارہ کر دیا، کسی خطا کی طرف پلکوں سے چونکہ اشارہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ تو جھڑ جاتے ہیں، آنکھوں کے جو پلکیں ہیں ان کے پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ آگے حدیث میں وارد ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھوں کو ٹخنوں سمیت جب دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے جو ناخن ہیں ان ناخنوں کے نیچے سے بھی خطائیں نکل جاتی ہیں۔ ناخن کا ہاتھ میں کیا کردار ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ناخن جو ہوتا ہے وہ آپ کے انگلیوں میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور انسان جو ایک لیتا دیتا ہے ہاتھ سے جتنے بھی امور ہیں، ناخن جو ہے ہاتھ کی مضبوطی ہے، ہاتھ کو جو ہے نا یہ ہاتھ میں اہم کردار ہے اس کا۔ تو انسان کے ہاتھ کو گویا کی جو قوت ہے، یہ قوت جو ہوتی ہے یہ ایک ناخنوں کی طاقت سے ہوتی ہے، تو ناخنوں کے تہ سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اس نے جس بھی
गुनाह की काम की तरफ हाथ बढ़ाया, उसको पकड़ा या अपने हाथ को हरकत दी, तो मुकम्मल तौर पर नाखूनों की जड़ से भी गुनाह निकल जाते हैं, यानी मुकम्मल तौर पर उसके हाथ जो है गुनाहों से पाक हो जाते हैं। फैजा मसह बिरासी, फिर जब वो अपने सर का मसह करता है तो खरजतिल खताया मिन रासिही, तो उसके सर के सारे गुनाह झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, हत्ता कि उसके दोनों कानों के गुनाह भी झड़ जाते हैं। इससे मालूम हुआ कि कानों का ताल्लुक जो है ना चेहरे के साथ नहीं, कानों का ताल्लुक सर के साथ है। इसकी दलील ये है कि जब आप चेहरा धोते हैं तो कान को नहीं धोते, और जब आप मसह करते हैं तो मसह करने वाले उन्हीं हाथों से आप, कोई नया पानी नहीं लेते, उन्हीं हाथों से आप अपने कानों का मसह करते हैं। तो सर का मसह करते हुए कानों के गुनाह जो है वो भी झड़ जाते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर जब वो अपने पाँव धोता है तो उसके पाँव से सारे गुनाह निकल जाते हैं, हत्ता के पाँव के जो नाखून होते हैं उनके तह से, उन नाखूनों से भी गुनाह निकल जाते हैं। वही बात जो पहले मैंने आपके सामने जिक्र की कि नाखूनों के जरिए पाँव को ताकत मिलती है, जिसकी वजह से इंसान चलता है, तो गुनाहों की तरफ चला, गुनाहों की तरफ बढ़ा, तो मुकम्मल तौर पर वो गुनाहों से, उसके पाँव से जो गुनाह है वो सारे खत्म हो जाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब वो अपना वुजू कंप्लीट कर लेता है, जब उसका वुजू पूरा हो गया, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर उसका मस्जिद की तरफ जाना और उसका नमाज अदा करना ये इजाफी इबादत होता है, यानी वो गुनाहों से पाक साफ हो गया, सारे सगीरा उसके गुनाह सारे खत्म हो गए। अब ये जो नमाज अदा करेगा ये पाक साफ होकर अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा और नमाज अदा करेगा। ये मालिक मुस्नद मोता इमाम मालिक और सुनन नसाई की ये रिवायत है। अजीज़ान गिरामी, हदीस की मुख्तसर तशरीह में आपके सामने जिक्र कर चुका। अब हदीस सही के हवाले से कि इंसान जब वुजू करता है तो उसकी वजह से वुजू की बरकत से जो इंसान के वजूद से गुनाह निकल जाते हैं और इंसान गुनाहों से पाक होता है। उन गुनाहों से मुराद सगीरा गुनाह है। एक कबीरा गुनाह है, कबायर गुनाह, शिरक, चोरी, डाका और कत्ल गारत, सूदखोरी, ये जो जितने भी बड़े गुनाह हैं ये तौबा के बगैर माफ नहीं होते। जिन गुनाहों की माफी और जिन गुनाहों के खत्म होने का जिक्र है हदीस शरीफ में, उनसे मुराद सगायर गुनाह है। यानी इंसान अपनी रोजामर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ जो गुनाह करता है, बदजबानी कर ली, बदनिगाही कर ली, गलत चीज की तरफ चला, या किसी पर अपना हाथ उठाया, बेगुनाह किसी को थप्पड़ रसीद की, इस तरह के जितने गुनाह सगायर होते हैं इंसान बहुत ज्यादा जो ना इनका सरजद, इनका मुर्तकिब होता है। हाँ, जिस पर अल्लाह ताला अपनी हिफाजत रखे तो वो तो बच जाता है, लेकिन उमूमन इंसान से ये गुनाह होते हैं। तो इस तरह वुजू जब इंसान करता है तो उन तमाम गुनाहों से पाक हो जाता है, और बाकी उसकी जो नमाज होती है और मस्जिद की तरफ चलना होता है वो एक इजाफी इबादत के तौर पर उसके नाम अमाल में अल्लाह ताला दर्ज फरमा देता है। अजीज़ान गिरामी, वुजू एक अहम तरीन इबादत है, इसीलिए हर मुसलमान के लिए लाजमी है कि ये तहारत का जो अहम हिस्सा है इसके मसाइल से ज़रूर वाकफियत रखे, क्योंकि हम वुजू करते भी हैं। उमूमन हम में से कुछ लोग जल्दबाजी में वुजू करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो पानी के ज़ियान के हवाले से एहतियात नहीं करते, तो बजाय सवाब कमाने के हम जो वुजू का सवाब है वो हम ज़ाया कर रहे होते हैं। तो आज मैं जो आपके सामने जिक्र करूंगा वो बुनियादी तौर पर वुजू के फराइज से मैं आगाज कर रहा हूँ। अजीज़ान गिरामी, सबसे पहली चीज, इंसान का जो बदन है ये खुरूज निजासत से नापाक होता है। अब निजासत की दो किस्में हैं, मैं इस तरफ नहीं जाता, लेकिन दो चीजें आपके सामने जिक्र करूंगा। एक वो निजासत है कि जो बहुत कम इंसान से खारिज होती है, मसलन मनी का खुरूज होता है, और एक वो निजासत है कि जो इंसान मसलन जैसे पेशाब करता है, पाखाना करता है, जो हाजत है उसकी कज़ाए हाजत करता है। अब निजासत कोई भी निकले, मनी का खुरूज हो या पेशाब का खुरूज हो, इंसान का सारा बदन ही नापाक होता है। लेकिन शरीयत मुतहरा की इस उम्मत मोहम्मद या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह मेहरबानी कि वो निजासत के जो कलीलुल वुकू है, जिसका खुरूज कम होता है, शरीयत ने उस पर तो हमें गुस्ल का हुक्म दिया, लेकिन जो निजासत कसीरुल वुकू है, ज्यादा निकलती है, शरीयत ने हमें हर्ज से बचाने के लिए, तकलीफ से बचाने के लिए
صرف وضو کرنے کا حکم دیا کہ تم وضو کرو، وضو کرنے سے تمہارا سارا بدن پاک ہو جائے گا۔ ہم کرتے تو وضو ہیں، ہم صرف وضو کرتے ہیں لیکن ہمارا پورا بدن پاک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو بسم اللہ کی برکت سے اس کا پورا بدن پاک ہو جاتا ہے، اور اگر بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو صرف اپنے وضو والے اعضاء دھو رہا ہوتا ہے، بدن اس کا پورا پاک نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، آج بنیادی طور پر میں آپ کو وضو کے فرائض سے میں انشاءاللہ آغاز کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اعضاء ہمیں دھونے کا حکم دیا وہ 4 اعضاء دھونے کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں 4 اعضاء کے دھونے کا حکم دیا۔ چہرے کا دھونا فرض ہے، سر کا مسح فرض ہے، ہاتھوں کا دھونا فرض ہے، پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ یہ 4 فرض ہیں۔ فرض وہ ہوتا ہے کہ جس کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں ارشاد فرمایا قرآن کے اندر۔ عزیزان گرامی، اب یہ اللہ کا جو ہمیں حکم ملا، اب خدا کے اس حکم کو ہم نے کس طرح بجا لانا ہے، یہ ہمیں اللہ کے حبیب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ان فرمودات کو آپ نے کس طرح بجا لانا ہے، کس طرح پورا کرنا ہے، اس کا اہتمام اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا کہ وضو کے یہ 4 اعضاء جو ہیں وضو میں دھونے کا اہتمام یوں کرو کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لو۔ ہاتھ دھو گے تو تمہیں پانی کے رنگ کا پتہ چلے گا، کیونکہ پانی کی 3 وصفیں ہوتی ہیں۔ پانی کے اندر رنگ بھی دیکھا جاتا ہے، پانی کے اندر ذائقہ بھی دیکھا جاتا ہے، پانی کے اندر بو بھی دیکھی جاتی ہے۔ یہ 3 پانی کی وصفیں ہیں۔ ان دونوں وصفوں میں سے رنگ، ذائقے اور بو میں سے اگر 2 وصفیں غائب ہو گئیں تو پانی جو ہے وہ پاک کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کے 4 فرائض کی ادائیگی کا جو اہتمام، جو طریقہ اپنی پاک سنتوں سے بتایا، آپ اس میں حکمتیں دیکھیں کہ آپ جب سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں تو اس میں آپ کو پانی کے رنگ کا پتہ چلتا ہے، جب آپ کلی کرتے ہیں تو پانی کے ذائقے کا پتہ چلتا ہے، جب آپ ناک دھوتے ہیں پانی کی بو کا پتہ چلتا ہے، جب آپ نے پانی کی 3 وصفیں پہچان لی اس کے بعد آپ فرض کی ادائیگی شروع کرتے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکت ہے۔ تو چہرے کا دھونا فرض ہے۔ سب سے پہلے چہرہ دھونا، یہ فرائض میں بیان کر رہا ہوں۔ چہرے کی حد یہ ہے، پیشانی کے بال اور تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا جو حصہ ہے یہ چہرے کا ہے، چہرے کا دھونا فرض ہے۔ اب یہ جو ہاتھ کی یہ جو چہرے کی جو ساخت میں نے آپ کو بتائی یا حد بندی بتائی میں نے آپ کو، ان میں سے بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو فرض میں ادائیگی نہیں ہوگی اور وضو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو سمیت دھونا فرض ہے۔ تو یہ جو ہم عموماً وضو کرتے ہیں تو کونیاں ہماری رہ جاتی ہیں، یا ہم جو نا احتیاط نہیں کرتے، بس ہم تھوڑا سا پانی لگا کر جو نا اٹھ جاتے ہیں، تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت مکمل طور پر دھونا لازمی ہے، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد اپنے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ نے وامسحوا برؤوسکم فرمایا، پھر مجتہدین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ورثاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ائمہ کرام تھے، انہوں نے ہمیں تفسیر کے طور پر بتایا کہ اس سے مسح سے مراد سر کے چوتھائی حصے کا مسح ہے۔ سر کے 4 حصے، ان میں سے کسی ایک حصے کا مسح کرنا فرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں ارشاد فرمایا کہ پورے سر کا تم مسح کرو کہ فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جب ہم اس طرح کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد چوتھا فرض ہے اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا مکمل طور پر احتیاط کے ساتھ یہ فرض ہے۔ فرض میں ذرے برابر، بال برابر بھی کوتاہی ہوئی، جگہ سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے ناخن بڑے ہو جاتے ہیں، یا ہم عموماً ایلفی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یا آٹا گوندنا ہوتا ہے، یا نیل پالش وغیرہ جو ہے مستورات عورتیں لگاتی ہیں، تو اس میں احتیاط نہیں برتی جاتی۔ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو تو اگر بال برابر بھی اس طرح کی کوئی سخت چیز آپ کے چمڑی سے چمٹ گئی، چپک گئی، جس سے
آپ کے تہ تک پانی نہیں پہنچا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس وضو کے 4 فرائض کمپلیٹ ہو چکے، اب ہے وضو کی سنتیں۔ وضو کی جو سنتیں ہیں وہ اگلے درس میں بیان کی جائیں گی، اور سنتوں کی جو حکمتیں ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی